بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چوہا فسادی جانور کیوں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ شیطان سے اس کا کیا تعلق ہے؟ چوہے کس قوم کی مسخ شدہ شکل ہیں؟ چوہے سے کون سا مرض انسان کو لگ جاتا ہے؟ ناظرین، ماہرین حیوانات نے چوہوں کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، مثلاً کونس، چچوندر، یربو، ذات النطق اور ابل وغیرہ۔ ہم صرف ان چوہوں پر بات کریں گے جو گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ چوہے سے زیادہ کوئی فسادی جانور نہیں ہے۔ چوہا نہ چھوٹے کو بخشتا ہے نہ بڑے کو۔ چوہے کے سامنے جو بھی آئے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ناظرین، چوہے کے فسادی ہونے کی مثال کچھ یوں ہے کہ جب چوہا تیل کی بوتل یا کسی ایسے برتن کے پاس آتا ہے جس میں اس کے منہ کی رسائی نہیں ہوتی تو یہ اس میں اپنی دم ڈال دیتا ہے اور دم کو تر کر لیتا ہے اور پھر اس کو چوس لیتا ہے اور اسی طرح تمام تیل ختم کر دیتا ہے۔ اس کے فسادی ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، خواہ آپ احرام کی حالت میں ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح چوہا فاسق اور فسادی جانور ہوتا ہے، اسی طرح سانپ اور بچھو کو بھی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوہے کو مارنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کشتی کی رسی کو کاٹ دیا تھا، جس وجہ سے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خضری سے دریافت کیا گیا کہ چوہے کو فاسق کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی منہ میں اٹھا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا کر مار ڈالا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام والے یا احرام کے بغیر والے سبھی کو اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے آ کر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مصلی پر، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ڈال دیا، جس وجہ سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے بقدر 1 درہم جل گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان ان جانوروں کو ایسے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تاکہ تم جلا دیے جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں اپنی کشتی کو تیار فرمایا۔ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ نیچے کی منزل میں جنگلی جانور، درندے اور حشرات تھے، درمیانی منزل میں سواری کے جانور اور چوپائے تھے، اور اوپر والے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنے ساز و سامان کے ساتھ موجود تھے۔ جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر جمع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو ہلائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور برآمد ہوا جس نے تمام گوبر اور غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ اسی طرح چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کے لنگر کی رسی کو کاٹنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اس کی آنکھ کے درمیان سے ایک بلّا اور ایک بلی برآمد ہوئی۔ ان دونوں نے نکلتے ہی تمام چوہوں کو کھا لیا۔ حضرت ناظرین، چوہا اس قدر فسادی اور فاسق جانور ہے، اسی لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم گم ہو گئی تھی، کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں اور ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ بس اسی مقام پر جہاں وہ قوم آباد تھی وہاں صرف چوہے ہی نظر آتے تھے، اور ان چوہوں کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تو یہ اس کو نہیں پیتے تھے، مگر بکری کا دودھ رکھتے تھے تو اس کو یہ پی لیتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا، اسی لیے بکری کا دودھ اور گوشت ان پر حلال تھا۔ اس لیے ان کا اونٹنی کا دودھ نہ پینا اس امر کی دلیل ہے کہ چوہے بنی اسرائیل کی قوم کی مسخ شدہ شکل ہیں۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے چوہے کی ایک قسم مشکی بھی بتائی ہے۔
لوگ اس کو ناف کے لیے پکڑتے ہیں۔ چوہوں کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا گوشت حرام ہے اور ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ چوہوں کا جھوٹا کھانے سے انسان کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ چوہوں کو گھروں سے بھگانے کا طریقہ چوہوں کو بھگانے کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ اگر آٹے میں کبوتر کی بیٹ ملا کر چوہوں یا جانوروں کو کھلا دی جائے تو وہ فوراً مر جاتے ہیں۔ اگر پیاز کوٹ کر چوہے کی بل کے سامنے رکھ دی جائے تو چوہا اس کو سونگھ کر فوراً مر جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک چوہے کو مار کر اس کی دم کاٹ کر زمین میں کسی جگہ دبا دی جائے تو باقی کے چوہے اس جگہ بالکل نہیں آتے۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔